السلام علیکم جناب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہے ہمیں. اور سر بہت سے ویسے تو سوالات ہیں. اگر ہم شروع کریں تو جس کو ہم لٹریچر یا ادب کہتے ہیں، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ لٹریچر کیا ہے، ادب کیا ہے؟ دیکھیے، دنیا میں ہر انسان کے آنے کا ایک مقصد ہے. سوسائٹی کو انسان سرو کرتا ہے. اور ادب جو ہے وہ انسان کی پہچان سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ادب آپ کو سکھاتا ہے کہ جو شخص بھی دنیا میں ہے وہ سوسائٹی کو سرو کر رہا ہے، وہ عزت کے قابل ہے، اور اس کو کس طرح رسپیکٹ دی جائے، یہ ادب سکھاتا ہے ہمیں. اب ادب کی مختلف اصناف جو ہیں، شاعری ہے، اس میں قصیدہ بھی آتا ہے، اس کے اندر ڈیفرنٹ لوگوں کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. اس طرح افسانہ ہے، ناول ہے. ادب کی کوئی بھی صنف ہے، ڈرامہ بھی ہے، تو یہ لوگوں کی پہچان بتاتا ہے آپ کو، اور لوگوں کو آپ اپریشیٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے، یہ ادب بتاتا ہے. ادب نام ہی ادب ہے جی، کہ وہ ادب سکھاتا ہے. صحیح. تو سوسائٹی میں ادب کا رول ہے اپریشیٹ کرنا اور لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا، لوگوں کی سروسز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے الفاظ کا صحیح چناؤ. سر اس کو، سر جیسے ہم اس کو شاید زیادہ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں ادب کے یا اس کے لٹریچر کی ٹرم کو. جیسے ہم کچھ طرح کی خاص طرح کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں کچھ صنف میں، جس کو ہم شاعری یا نثر کہتے ہیں، یا جس طرح لٹریچر کی ڈفرینٹ جانراز ہیں، اس کو تو ہم ادب کہتے ہیں. جبکہ جو باقی کے علوم ہیں یا اس پہ جو تحقیق ہے، جو کام کیا گیا ہے، کیا ہم اس کو بھی ادب کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے؟ دیکھیے، ادب میں نے کہا نا، انسان کی شناخت، کسی بھی زندگی کے کسی بھی پہلو کو جب وہ واہ کرتا ہے، انسان کے ذہن کے اندر جو سوچ آتی ہے، اس کا جواب ادب کے اندر تلاش کیا جاتا ہے. ادب کے مختلف اصناف کے اندر اس کا جواب دیا جاتا ہے. ریسرچ ہوتی ہے. جو سوال انسان کے ذہن میں نیچر کی طرف سے آتا ہے، اس کا جواب ادب میں تلاش کیا جاتا ہے اور جواب دیا جاتا ہے. اور اس کو کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے جو کہ انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے، سب لوگوں کے لیے سمجھ میں آنے والی بات جو ہوتی ہے وہ ادب ہے. ہاں، کچھ ایسی اصناف، کچھ ایسی اشیاء جو صرف لفاظی ہو، جی جس کے اندر سوچ نہ ہو، جی تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ادب کہا جا سکتا ہے. اور یا ایسے الفاظ جو کسی کو اپریشیٹ یا وہ کسی کو مطلب کسی کی تضحیق کا باعث بنے، جی وہ ادب نہیں ہے. ادب ہمیشہ انسان کو محبت کرنا سکھاتا جی ہے، عزت کرنا سکھاتا ہے، اور انسان کو اس کی شناخت دیتا ہے. جی تو ایسی چیزیں جو صرف لفاظی ہو یا جس کے اندر تضحیق کا کوئی پہلو نکلتا ہو، تو وہ ادب کا حصہ نہیں ہو سکتے. آرٹ اور کلچر، اب یہ دو چیزیں ہیں. جی آرٹ تاثر پیدا کرنے کا نام ہے، تاثر پیدا. تاثر پیدا کرنا. اب جی تاثر پیدا کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ جو ہم محسوس کرتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں. بالکل. اظہار ایک ہوتا ہے نیچرل، جو کہ ہم زندگی کے لیے کرتے ہیں، جی اور ایک ہوتا ہے امیٹیٹ کرنا. جی کچھ چیزوں کو، کہ کسی کہانی کو سناتے ہوئے اس کا تاثر کریٹ کرنا، کردار کا تاثر یا اس ایک لمحے کا تاثر پیدا کرنا، وہ آرٹ ہے. وہ تاثر جو ہے پیدا کرنے کے لیے آرٹ کی مختلف فارمز ہیں، جس میں ویژول آرٹ جو تصویر کے اندر تاثر کریٹ کیا جاتا ہے. جی بالکل. اس طرح ڈرامہ، میوزک، ڈانس، سب تاثر پیدا کرنے کے ڈفرینٹ وہ آرٹ کی ڈفرینٹ فارمز ہیں. جی اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیوٹیفائی کرتی ہیں سوسائٹی کو. مطلب ایک دیوار اینٹ سے بنی ہوتی ہے، اس پہ پلسٹر جب ہوتا ہے تو وہ بیوٹیفائی کرتا ہے. جی جب اس کے اوپر پینٹ ہوتا ہے تو وہ اور بیوٹیفائی کرتا ہے، چمکتے لگے. لیکن وہ کرافٹ ہے، وہ کرافٹ ہے. وہ کرافٹ ہے. صحیح. آرٹ جب وہ پینٹنگ اس پہ جو لگائی جاتی ہے، جو ایک تاثر کریٹ کرتی ہے، جو اس دیوار سے آگے کسی اور دنیا میں آپ کو لے جاتی ہے، وہ آرٹ ہے. اسی طرح سے ڈرامیٹک آرٹس میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ باتیں جو روزمرہ ہے، جو جی روزمرہ کی زندگی ہے، جس میں کانفلکٹ نہیں آتا، جو آپ کی زندگی کے روزمرہ کو بیان کر رہی ہے، جی وہ آپ کا کرافٹ ہے. اور جب اس میں کانفلکٹ آ جائے گا، ایستھیٹکلی اسٹرانگ ورژن آئے گا، تو وہ آرٹ بن سر جائے گا. یہاں پہ تھوڑا سا سوری ٹو انٹرپٹ یو، کنفلکٹ کو اگر آپ ڈیفائن کر دیں. کانفلکٹ دیکھیے، جو ہمارے نیچر جی اور روایت، ایک جی روایت نیچر کے اگینسٹ ڈیولپ ہو جائے تو وہ کنفلکٹ ہوگا. کیونکہ نیچر کیا ہے؟ جو انسان کے اندر قدرت نے جس طرح سے انسان کو پیدا کیا ہے، جی جس طرح سے ہم محسوس کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہوئی، ہمارا ایک ایکسپریشن ہے. ایکسپریشن. اگر ہم تکلیف پہ ہنس نہیں سکتے، جی اگر ایک شخص تکلیف پہ ہنستا ہے یا ہنسنا روایت بن گئی ہے، تو یہ ایک کنفلکٹ ہے.
صحیح نیچر کے اگینسٹ جب آپ جا رہے ہیں. جی اور بہت ساری روایات ایسی ہوتی ہیں جس ڈفرینٹ آپ کے ایکسپریشنز جو کمپلیکسز کے اندر آپ کو نیچر سے دور لے جاتی ہیں. ایسی روایت جو نیچر کے اگینسٹ ڈیولپ ہو جائے, جی اس کے اوپر آواز اٹھانا آرٹ کا کام ہے. صحیح آرٹ جو ہے اس کانفلکٹ کو ریموو کر کے واپس آپ کو نیچر کی طرف لے جاتا ہے. ایک آرٹسٹ کا کام ہی یہ ہے, کھود کر نیچر کو باہر نکالنا. کمپلیکسز کے ذریعے اثر نیچر کہیں پیچھے چلی جاتی ہے. ہمارے یہاں اب میں کسی سے کہتا ہوں یہاں کانٹوں پہ یا نوکدار شیشوں سے چل کر آئیے, ایکسپریشن بیسیکلی میں نے ڈیمانڈ یہ کیا کہ ایک کرب کا ایکسپریشن. ایکسپریشن لیکن ہمارے یہاں یہاں جو آڈیشن کے لیے میں 4 لوگ آ جائیں, میں سب سے کرواؤں تو کوئی بھی کرب کا اور درد کا اظہار نہیں کرے گا. وہ کرے گا اپنی برداشت کا اظہار, یا اپنا وہ بڑے بڑے قدم لے کے دکھائے گا کہ نہیں میں بڑا سمجھدار ہوں. جی 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 تو یہ ایکسپریشن جو ہے کہ وہ جو کرب کا اظہار ہے, ہاں بچہ کوئی بچپن میں تو چوٹ لگتی ہے ہم کرب کا اظہار کرتے ہیں, اور جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو بہت سارے اور سوچیں ایسی آ جاتی ہیں, کمپلیکسز آ جاتے ہیں کہ ہم اظہار نہیں کر پا رہے ہوتے. تو جو آرٹ ہے وہ اظہار ہے, ادب بھی اظہار ہے. ادب اس کا توازن کے ذریعے اظہار کرنا, اچھے الفاظ کے ذریعے اظہار کرنا. اور ادب کے اندر اگر یہ ضرورت نہ ہو شناخت کی یا اظہار کی ضرورت نہ ہو, صرف لفاظی ہو, تو وہ ادب نہیں ہوتا. ادب ہے ہی شناخت کا اور اظہار کرنا. سر آپ نے جیسے ہمیں پہلے بتایا تھا کہ آرٹ اور کلچر کے درمیان فرق ہے. کلچر ایک الگ چیز ہے, آرٹ الگ چیز ہے. کلچر کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیے, کلچر خود را پودا ہے. ٹھنڈی جگہ پہ جو رہتے ہیں گرم لباس پہنیں گے, جو گرم جگہ پہ رہتے ہیں ٹھنڈے لباس پہنیں گے. کلرز کا چوائس انسان کے اسٹیٹکس کے ساتھ ہے. کلچر خود را پودا ہے, اور کلچر ہماری زندگی کے عام روزمرہ کے اندر جو چیزیں ہم کھانا پسند کرتے ہیں, پہننا پسند کرتے ہیں, جو زبان کے اندر ایکسپریشن ہم پسند کرتے ہیں, وہ کلچر ہے. کلچر کو پیدا نہیں کیا جا سکتا, ہاں پرزرو کیا جا سکتا ہے. آرٹ جو ہے وہ کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ ویریٹ کرتے ہوئے عام جو اسلوب ہے بات چیت کا, اس سے ذرا سا بدل کر اسلوب اسٹیٹکلی اسٹرانگ میوزیکل ہوگا, یا اس کے اندر کوئی ترنم ہوگا, یا اس کے اندر کوئی الفاظ کا ایسا چناؤ کیا جائے گا کہ وہ آپ کی جو کانفلکٹ ہے اس کو اس کو میٹھا کر کر, یا اس کو ایک اس کا بڑا اسپیسیفک ورڈ ہے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آتا, کہ وہ شوگر کوٹیڈ کر کے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. وہ کانفلکٹ سے آپ کو دور لے کے جا کر آپ کو نیچر کی طرف واپس لے کے جا رہا ہوتا ہے آرٹ. کلچر ایک خود را پودا ہے, اس میں کانفلکٹ نہیں بھی ہوگا. وہ آپ کی فور فادرز کی پرانی جو چیزیں ہیں ان کو ہم کلچر کہہ سکتے ہیں. یا اس وقت بھی جو ہماری ضروریات کے مطابق جو ہم فیشن کر رہے ہیں, جو ہم اپنی زبان کے اندر ایکسپریشن آ رہا ہے, مختلف علاقوں کے رہنے والے اردو زبان کو مختلف ایکسپریشنز کے ساتھ بولتے ہیں, تو یہ کلچر ہے. اور اس زبان میں جب آرٹ آئے گا, اس آرٹ کے اندر اس کی ویریشنز آ جائیں گی. زبان کی ویریشنز جو ہیں وہ آرٹ ہے, لیکن زبان کے اندر جو ایکسنٹس ہیں وہ کلچر ہے. تو آرٹ اور کلچر اس طرح سے کلچر کو پریزرو کیا جانا چاہیے. ہمارے ہاں کلچر پلانٹ کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے وہ غلط ہے. کلچر پلانٹ نہیں کیا جا سکتا. کلچر ہر علاقے کا ہوتا ہے, اور ہر شخص جس کا وہ کلچر ہوتا ہے اس کو اپنے کلچر سے محبت ہوتی ہے. اس کے لیے آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے, اس کے لیے آلریڈی محبت ہوتی ہے. فرسٹ لو ہوتا ہے کلچر. آرٹ جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی کی ضرورت کے تحت سینسٹیو لوگ جو ہیں اس پہ کام کرتے ہیں اور آرٹ تخلیق کرتے ہیں. سر اب سوری آپ کا ٹائم لے رہے ہیں زیادہ, تھوڑا سا تھیٹر اور ڈرامہ کے حوالے سے بھی بتائیں. تھیٹر کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے تھیٹر کی ورک شاپس بھی آرگنائز کرتے ہیں, تھیٹر پہ کافی سارے آپ نے پلیز جو ہیں وہ کروا رکھے ہیں اس سلسلے میں, تو تھیٹر کے حوالے سے دیکھیے, تھیٹر وہ جگہ جہاں انٹریکٹ کیا جا سکتا ہے, جہاں پبلک اور آرٹسٹ اکٹھے ہوتے ہیں. تھیٹر وہ جگہ ہے جہاں تاثر پیدا کیا جانا بہت ضروری ہے, چاہے ڈرامہ ہو یا کوئی شو ہو. اگر ایفیکٹ کس چیز کا کریٹ کیا جائے, آپ کو جو نیچر کی طرف واپس لے کے جا سکے. کچھ ایسے قوانین, ایسی روایات جو سوسائٹی کے اندر اگینسٹ دا نیچر ڈیولپ ہو چکے ہیں, اگر ان کو موضوع بنایا جائے گا کہ بہترین ڈرامہ کیا جا سکتا ہے, بہترین شاعری ہو سکتی ہے, بہترین تھیٹر ہو سکتا ہے. ڈرامے کے لیے بھی بنیادی جز کنفلکٹ, ویریشن اور ایستھیٹکس. ایستھیٹکلی اسٹرانگ ورژن ہو, ویریٹ کرتے ہوئے ضروری ہے, تاکہ اس لیے کیونکہ یہ ایک آرٹ کا ٹول ہے ویریشن. اور کنفلکٹ نیچر اور روایت کا ہوتا ہے. اس کنفلکٹ کو شوگر کوٹیڈ انداز میں
پہنچانے کے لیے, واپس نیچر کی طرف لے جانے کے لیے ڈرامہ کیا جاتا ہے. اور تھیٹر کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے, ڈفرینٹ میڈیمز ہیں, ریڈیو کی فارم میں بھی ڈرامہ ہوتا ہے, ٹیلی ویژن کی فارم میں بھی ہوتا ہے, اور فلم کی فارم میں بھی ہوتا ہے. مقصد کانفلکٹ کو ریموو کرنا, معاشرے میں نیچر اور روایت کا جو کانفلکٹ ہے اس کے اوپر آواز اٹھانا, اس پہ بات کرنا. کیونکہ میرا نہیں خیال کوئی اور ٹول ہے جس معاشرے میں یہ جو ہے آرٹ کی روایات کمزور ہو جاتی ہیں, وہاں فرسٹریشن آنا شروع ہو جاتی ہے, بے حسی آنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ایسی روایات جو نیچر کے اگینسٹ ہو, سوائے ڈرامے کے اور کوئی ایسا میڈیم نہیں ہے جو آواز اٹھا سکتا ہے. سوسائٹی میں اگر فرسٹریشن آ رہی ہے, بے حسی آ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈرامے کی روایات, تھیٹر کی روایات کمزور ہیں. سر فلم بھی اس میں شامل جی, ہے یا اس کو آپ الگ سے؟ فلم بڑا کینوس ہے, جی اور فلم کے اندر فیچرز بھی انوالو ہوتے ہیں. فیچرز مین جو بیک گراؤنڈ ہے, ایک بڑا فریم, اس کا بھی رول ہوتا ہے, وہ بھی ایک کریکٹر کے طور پر پرفارم کرتا ہے. تو فلم ایک بڑا کینوس کہ اس میں فیچر بھی انوالو ہیں. ٹیلی ویژن کے اوپر ایکسپریشنز ہوتے ہیں, کریکٹر ایکسپریشن سے بات کر رہا ہے, ریڈیو کے اندر وائس کے ایکسپریشن سے بات کر رہا ہے. تھیٹر اسپیسیفکلی پوری دنیا کو سمیٹ کر ایک پرسپیکٹو پہ لے آتا ہے. ایک جگہ سے بیٹھ کر آپ نے دنیا کے ڈفرینٹ ایکسپریشن موومنٹس کے اندر دکھانے ہوتے ہیں. تو میڈیم ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن ڈرامے کا جو ایک ہے مقصد ہے وہ تقریباً ایک رہتا ہے. فلم میں بھی ڈرامہ دکھایا جاتا ہے, کانفلکٹ دکھایا جاتا ہے, اس کے لیے لوگوں کو سینسٹائز کیا جاتا ہے. ڈرامے جو ٹیلی ویژن ہے اس میں ایکسپریشن کے ذریعے کیا جاتا ہے, ریڈیو میں وائس کے ذریعے کیا جا رہا ہے. تھیٹر کے اندر موومنٹ کے ذریعے, کیونکہ تھیٹر کمیونیکیشن کے لحاظ سے ایک مشکل میڈیم ہے, اس میں لاؤڈ بولنا پڑتا ہے. کیونکہ تھیٹر ابھی تو ہمارے ہاں جو تھیٹر ہالز ہیں زیادہ سے زیادہ 400 سے 500 گیدرنگ کے ہالز ہیں. جو ایتھنز کے اندر جو انشینٹ تھیٹر جو جب شروع ہو رہا تھا تھیٹر, اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے. تھیٹر بھی پھر پہاڑ کے بیچ میں بنایا جائے جہاں پہ آواز گونجے, جہاں سب تک آواز پہنچائی جا سکے. اس لحاظ سے تھیٹر ایک مشکل میڈیم ہے, کیونکہ میڈیم کے لوازمات جو ہوتے ہیں ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے ایک آرٹسٹ کے لیے. کمیونیکیشن بھی تو ہوگی تو بھی تو افیکٹ کریٹ ہوگا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرٹ اور آرٹسٹ اپنا کردار صحیح سے ادا کر پا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں یا نہیں؟ دیکھیے, آرٹ اور آرٹسٹ معصوم ہے. ہمارے ہاں بہت سارے آرٹسٹ کو یہ نہیں پتہ کہ ایک آرٹسٹ کا یا آرٹ کا سوسائٹی میں رول کیا ہے. وہ اپنے تئیں اچھا کام کرنا چاہتا ہے, مواقع نہیں مل رہے ہوتے. ہمارے ہاں پالیسی سازی کے جو جگہیں ہیں وہاں پہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آرٹ کا سوسائٹی میں مقصد کیا ہے. اگر صرف انٹرٹینمنٹ مقصد ہوتا تو یہ ایک فضول کام ہوتا, یا ایجوکیشن صرف مقصد ہوتا تو اس کے لیے تو یونیورسٹیز ہیں. آرٹ کانفلکٹ کے اوپر ایستھیٹکلی ایک ویریٹ ورژن میں پریزنٹیشن کا نام ہے, اور یہ ہمارے ہاں کانفلکٹ کو ریموو کرنے کا واحد میڈیم ہے. یہ بات ہمارے ہاں پالیسی سازوں کو سمجھنا ہوگی. آرٹسٹ تو معصوم ہے, وہ تو اچھا کام کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کو مواقع جب ملیں گے اس کو نہیں پتہ اچھا کام کیسے کیا جائے گا. یہ بتانے کے لیے پالیسی سازوں کو آگے آنا ہوتا ہے, اور پھر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب لٹریچر سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور جن کو پتہ ہے, تو ان کو بتانا چاہیے آرٹسٹ کو, کیونکہ آرٹسٹ معصوم ہوتا ہے. آرٹسٹ پریزنٹ کر سکتا ہے, وہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے. سر میں چاہوں گا کہ آخر پہ آپ جو ہمارا ایک ہم نے اصطلاح استعمال کی ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں مارکا, اس کے حوالے سے بھی کچھ ضرور کہیں, اور اپنا اگر آپ پیغام کوئی دینا چاہیں اس حوالے سے لٹریچر اور آرٹ کے حوالے سے تو وہ بھی ضرور. مارکا مارکا سر بیسیکلی مارکا یہ وہ جنگ کا مارکا نہیں ہے, یہ ہمارے جو ہند کو اور پنجاب میں ایک رواج ہے پنجابی میں, جو لیٹ نائٹ گیدرنگز ہوتی ہیں گاؤں دیہاتوں میں, اور لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اکٹھے, اس کو ہم کہتے ہیں مارکا. بالکل صحیح. تو یہ ٹریڈیشن آیا ایسے, اب تو چونکہ چیزیں ایوالو ہو چکی ہیں, ریڈیو آیا تھا, پھر ٹی وی آیا, تو اب تو اسمارٹ فون کا دور ہے, لوگ اس طرح سے نہیں بیٹھتے. لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ گلوبل ویلیج کے کسی انجان آدمی سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے جاننے والے 4 لوگوں میں بیٹھ کے بات کریں. بالکل, میں یہی پیغام دوں گا. یہ آرٹ, کلچر اور یہ جو ہم بات ابھی کر مارکا یا ادب, یہ سب مارکا کے لیے ہے. مارکا جہاں اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں, ہم انسانوں کی باتیں کریں. آرٹ صرف فیشن کے طور پہ نہیں اپنانا چاہیے. یہ سب چیزیں انسانوں کو سرو کرتی ہیں. دنیا میں کوئی بھی انسان بلا وجہ نہیں آیا, ہر ایک کے ذمے کچھ اسائنمنٹ ہے, کچھ کام ہے. وہ آپ کی لائف کے اندر کچھ ایسے مواقع ضرور آئیں گے جو آپ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے.
جو اپنے ذہن کو استعمال کیجئے آرٹ کے لیے بھی اور لٹریچر کے لیے بھی. ذہن کے بغیر سوچے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور ہم نے سرو کس کو کرنا ہے, ہم کس طرح سے سرو کر رہے ہیں, سوسائٹی میں بیٹرمنٹ کس طرح لا سکتے ہیں ہم, یہ ہمیں سب کو سوچنا ہوگا. اور اس کے لیے ہی تمام یہ ذرائع ہیں. آرٹ بھی ہے اس میں, آپ کے یہاں لٹریچر بھی ہے, اور تمام آرٹ کے جو اصناف ہیں اس کے ذریعے ہم سرو کر سکتے ہیں. اور یہ سب کو اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے. بہت شکریہ سر. تھینک یو.